جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اماں جان کا سوئم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ابھی ایک سنت و بھرا بیان بھی ہوا، اور الحمدللہ اس وقت بہت سارا ایصال ثواب بھی ہمیں آیا ہے۔ میں امیل سنت سے عرض کروں گا کہ ایصال ثواب جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، تو کیا ایصال ثواب سے جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر اس کے تعلق سے کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے کہ ایصال ثواب سے فوت شدہ کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسے آج قرآن خوانی ہوئی ہے، کئیوں نے کلمہ درود وغیرہ پڑھ کر تسبیحات پڑھ کر ایصال ثواب کیے ہیں، تو اگر اس کے تعلق سے کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے کہ ایصال ثواب کے فوائد کیا ہیں اور ایصال ثواب کرنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب پھر ساتھ میں یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ بھی ہماری رہنمائی کر دی جائے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے نہیں آتا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کھانا بنایا، یہ پڑھا، ذرا بخش دینا، تو یہ بخش دینا بھی کیا ایصال ثواب ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو بخش دیا، یہ فلاں کو یہ میں نے بخش دیا؟ بخشش تو کسی اور معنی میں آتی ہے۔ تو ان تمام تر پہلو پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی رہنمائی لوں کہ اس میں ہمیں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور کیا ایک عام شخص، عام آدمی، گھر میں جو ہماری خواتین، عورتیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، کیا یہ بھی اس طرح عام طور پر بخش سکتی ہیں؟ ورنہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا ذرا امام صاحب کو بولنا کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے تو ذرا ابو کو یہ بخش دے، ابو کو اس کا ثواب۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر اس ایصال ثواب کے تعلق سے اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اس میں ہمارے لیے ترغیب بھی اگر ارشاد ہو جائے کہ ہمیں کس قدر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے سننے والوں کو فوائد ہوں گے، خاندان اور رشتہ داروں جو جمع ہوتے ہیں ان کو فوائد ہوں گے، اور جنہوں نے ایصال ثواب کیا ہوگا انشاءاللہ ان کی بھی دل جوئی کا کچھ سامان ہو سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ آپ سے بھی درخواست ہے، حاضرین و ناظرین سے، کہ اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیے گا، کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں خصوصیت یہ کہ شورا کے نگران حاجی محمد عمران کی خالہ جان، ان کو یہ اماں کہتے ہیں، 1.5 سال کی عمر سے یہ انہی کے پاس انہوں نے ان کو پالا۔ ان کا جمعرات ابھی جو گزری شب جمعہ انتقال ہو گیا، اور آج ان کا تیجا ہے سوئم، یہ یہیں مدنی مذاکرے میں شامل کر لیا، انہوں نے بیان بھی فرمایا۔ اب وہ ایصال ثواب کی ترکیب ہے تو انہوں نے کچھ سوال بھی ارشاد فرمایا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے، تو عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہ، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ، یعنی گفٹ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ، گفٹ، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مؤمنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ یہ دعا، یہ بہت بڑا سہارا، بہت ہی بڑا سہارا ہے۔ ایک تو جس کے لیے دعا کی ہم نے یا ایصال ثواب کیا، یہ اس کی بھلائی ہے، تو دوسری طرف
جو ایصال ثواب کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے. جیسے ایک روایت ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو زندوں کو بھی دعائیں مغفرت سے ہم مطلب دیں اور اپنے جو فوت شدہ ہیں ان کو بھی دیں تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہم کو اس کے فضائل حاصل ہوں گے. اور ایصال ثواب کی بھی اپنی برکت ہے کیونکہ ہم تو ابھی دنیا میں زندہ ہیں تو ہم عمل کر سکتے ہیں, لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ عمل کر نہیں سکتا, اب وہ دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے. اور وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے دعا کرنے والے ہوں, نیک اولاد چھوڑے وہ جو اس کے لیے دعا کرے. ورنہ آج کل تو نہ دعا کرنا آتا ہے نہ ایصال ثواب بھی کرنا نہیں آتا. جیسے انہوں نے سوال میں کیا کہ وہ ذرا مولانا کو بول دینا میں نے یاسین شریف پڑھی ہے تو بخش دے. یہ حالت ہے ہماری. کھانا آتا ہے, پیسے گننا آتا ہے, کمانا آتا ہے, جمع کرنا آتا ہے, نہیں آتا تو نیکیاں کرنا نہیں آتا. ایصال ثواب بھی نیکی ہے, دعا مانگنا بھی نیکی ہے, یہ نہیں آتا. نماز نہیں آتی, ہاں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. میں صحیح کہتا ہوں, یعنی کہ جو پڑھتے ہیں میں ان کی بات نہیں, جو پڑھتے ان کو تو ہم ابھی نہیں چھیڑتے, جو پڑھتے ان میں سے شاید غالب اکثریت بھاری تعداد کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا. بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی. بسم اللہ پڑھیں گے تو اس میں غلطیاں کریں گے, کلمہ پڑھیں گے تو غلطیاں کریں گے. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں, نہیں توجہ سے سیکھا نہیں ہے, سن کے بس وہ یاد ہو گیا ہے, ایسا کچھ ہے. تو یہ سب سیکھنا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایصال ثواب بھی بڑا مطلب مفید ہوتا ہے جبکہ ہم ایصال ثواب کر پائیں. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, کیا زندوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہاں اللہ کی قسم, وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے, اسے ہم پہن لیتے ہیں. ایک اور روایت, جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر, نورانی تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے قبر والے, یہ ہدیہ یعنی تحفہ, گفٹ تیرے گھر والوں نے بھیجا, قبول کر. یہ سن کر وہ فوت شدہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی جیسے ثواب بھیجتا. جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا. اور بھی کئی روایات ہیں ایصال ثواب کی. یہ فاتحہ کا طریقہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, میں نے اس میں سے آپ کو چند روایتیں بیان کی. یہ آپ نے جو کہا کہ تمام مردوں کے برابر, اب ہم جس قبرستان میں کھڑے ہیں, ہمارے میوا شاہ کے قبرستان ہے, اتنا اور قبرستان, اب جس قبرستان میں کھڑے ہیں تو ہم نے جس قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ ایصال ثواب کیا تو ہم کیا کہیں کہ یہ جس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں, دفن ہیں, ان کو یا تمام مرحومین کو ہم یہ ثواب ایصال کرتے ہیں؟ یہ یہاں مردوں کا لکھا ہے کہ جو قبرستان میں گیا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا. اب سپوز کریں کہ وہاں میوا شاہ قبرستان میں 1 لاکھ مسلمان دفن ہیں, ایصال ثواب ہوتا مسلمان کو ہے, غیر مسلم کو ایصال ثواب ہم نہیں کر سکتے, شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے, نہ اس کو پہنچے گا. تو 1 لاکھ ہیں اور ہم نے کہا کہ یا اللہ میوا شاہ میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں
سب کو اس کا ثواب پہنچا. چلو ایصال ثواب کا طریقہ بھی مل گیا. یہی طریقہ ہے. کوئی اس میں صورتیں آیتیں پڑھنا ہو جو ایک پراپر طریقے سے پڑھا جاتا ہے, یہ بھی اچھا ہے. نہیں آتا تو اتنا کہہ دیا نا کہ میں نے یا اللہ یہ جو درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو عطا فرما دے, یہ ہو گیا ایصال ثواب. میرے کوئی لمبے چوڑے مسئلے نہیں ہیں, نہ کوئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے لیے, نہ مولانا کے پاس ہی جانا ضروری ہے کہ یہ مولانا ایصال ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا ورنہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, پڑھنا ضروری ہے, کچھ پڑھ کر ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. جیسا ابھی کئی جتنی دیر سے جو ہم کر رہے ہیں تو یہ پڑھا, تو کیا پڑھنا ہی ضروری ہے یا کچھ اور بھی ایصال ثواب؟ اچھا, ایصال ثواب ذرا اس کے معنی کو بھی. ایصال مانے پہنچانا, ثواب پہنچانا. تو اب جیسے آپ نے بیان کیا تو یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکے گا کہ میں نے جو بیان کیا اس کا ثواب, مثلا اس کا ثواب میری خالہ جان کو پہنچے, یا اللہ میری خالہ کو اس کا ثواب عطا فرما, یہ ثواب ایصال ثواب ہو گیا. چینک آئی کسی کو, آپ نے کہا الحمدللہ, اس نے کہا الحمدللہ, سنت ادا کی, یا آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا, یہ الحمدللہ کہنا یہ ثواب کا کام تھا, اس کا بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. یہ بھی پڑھنا ہی آ گیا, میں جو بتا رہا ہوں اس کا بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. پڑھنا بولنا ہی آ گیا. جی. کیا کوئی شے بھی ہے جو ایصال, جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم نے کھانا دے دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا, تو کیا اس کا بھی کوئی ثواب ایصال ہو سکتا ہے؟ کھانا ہم نے کوئی کھلایا, چیز بنائی, مسجد بنائی یا کوئی اس طرح, یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. پانی پلایا, کھانا کھلایا, سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی میری ماں انتقال کر گئی ہے, میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کون سا صدقہ افضل ہے, کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی. چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے, یعنی یہ ام سعد کے لیے یہ کنواں ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ میری ماں کے لیے ایصال ثواب ہے, یا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہے, یا یہ غوث پاک کی نیاز ہے. اس کی معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کا کھانا ہے, یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے. ھذا لأم سعد, یہ میری ماں کے لیے ہے. تو اس ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے یہ, جو سیاستہ میں سے. تو یوں مطلب ہے کہ پانی کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, کپڑوں کا بھی, کہ کسی کو دے دیے, پہنا دیے کپڑے, پیش کر دیے, سوٹ پیس دے دیا, کوئی چیز بھی دے دی, قلم دے دیا, کوئی دینی کتاب دی, رسالہ دیا, تو یہ ہر چیز کا جو بھی نیکی ہے اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. جس میں ثواب ملا وہ دوسرے کو ایصال ثواب اس کا ہم کر سکتے ہیں. تو یہ کہ ہے بڑا مفید. حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں. میں نے ان سے استفسار کیا, نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا, تو وہ ثواب ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں. سورہ اخلاص اتنا بڑا ثواب ہے اس میں کہ یہ ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں. تو ایصال ثواب ہم کو یہ مشکل نہیں ہوتا اتنا, لیکن یہ جو دنیا سے جاتے ہیں نا اس کی قدر وہ جانتے ہیں. تو اس لیے مطلب ان کے لیے دعائیں اور ایصال ثواب ہوتا رہے. اور اب یہ ان کو یہی کام آئے گا. اب خالی ہم مطلب ان کے لیے روئیں دوئیں پچھاڑیں کھائیں, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اماں جان کا سوئم کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ابھی ایک سنت و بھرا بیان بھی ہوا, اور الحمدللہ اس وقت بہت سارا ایصال ثواب بھی ہمیں آیا ہے.
میں امیل سنت سے عرض کروں گا کہ ایصال ثواب جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے تو کیا ایصال ثواب سے جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر اس کے تعلق سے کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے کہ ایصال ثواب سے فوت شدہ کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسے آج قرآن خوانی ہوئی ہے، کئیوں نے کلمہ درود وغیرہ پڑھ کر تسبیحات پڑھ کر ایصال ثواب کیے ہیں، تو اگر اس کے تعلق سے کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے کہ ایصال ثواب کے فوائد کیا ہیں اور ایصال ثواب کرنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، جب پھر ساتھ میں یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ بھی ہماری رہنمائی کر دی جائے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے نہیں آتا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کھانا بنایا، یہ پڑھا، ذرا بخش دینا، تو یہ بخش دینا بھی کیا ایصال ثواب ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو بخش دیا، یہ فلاں کو یہ میں نے بخش دیا؟ بخشش تو کسی اور معنی میں آتی ہے۔ تو ان تمام تر پہلو پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی رہنمائی لوں کہ اس میں ہمیں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور کیا ایک عام شخص، عام آدمی، گھر میں جو ہماری خواتین، عورتیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، کیا یہ بھی اس طرح عام طور پر بخش سکتی ہیں؟ ورنہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا ذرا امام صاحب کو بولنا کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے تو ذرا ابو کو یہ بخش دے، ابو کو اس کا ثواب۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر اس ایصال ثواب کے تعلق سے اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اس میں ہمارے لیے ترغیب بھی اگر ارشاد ہو جائے کہ ہمیں کس قدر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے سننے والوں کو فوائد ہوں گے، خاندان اور رشتہ داروں جو جمع ہوتے ہیں ان کو فوائد ہوں گے، اور جنہوں نے ایصال ثواب کیا ہوگا انشاءاللہ ان کی بھی دل جوئی کا کچھ سامان ہو سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ آپ سے بھی درخواست ہے، حاضرین و ناظرین سے، کہ اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیے گا، کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملے گا۔